بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کے کسی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو نوکروں چاکروں کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لونڈی سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں تمہارا آقا تمہیں بیچے گا؟ اس لونڈی نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ کیا کہا تم نے؟ پھر کہنا۔ حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تمہارا آقا تجھے مجھے بیچے گا؟ لونڈی کافی حیران ہو گئی اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ اگر میرا آقا مجھے بیچنا چاہے تو کیا تم جیسا بندھا مجھے خرید سکتا ہے؟ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ لونڈی وہاں پر ہنسنے لگی اور پھر اپنے نوکروں سے کہا کہ اس بوڑھے کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ پھر یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ یہاں پر آ کر لونڈی نے اپنے آقا سے کہا کہ مجھے راستے میں ایک بوڑھا ملا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارا آقا مجھے بیچے گا؟ تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اس کے آقا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو یہ بھی ہنسنے لگا۔ آقا نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں اور وہ باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ آقا نے نوکروں سے کہا کہ اس کو اندر لے کر آؤ۔ نوکروں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اندر آئے تو اس لونڈی کے آقا کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دہشت بیٹھ گئی۔ آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا حاجت ہے؟ تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم اس لونڈی کو مجھے بیچنا چاہو گے؟ آقا نے کہا تم مجھے اس کی کیا قیمت دو گے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 گٹھلیاں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ پھر آقا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں لگائی ہے؟ پھر حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں عیب ہے، اس لیے میں نے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں لگائی ہوئی ہے۔ آقا نے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا عیب ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی، یہ دانتوں پر مسواک نہ کرے تو اس کے دانتوں میں سے بدبو آئے گی، اور یہ تیل اور کنگھی نہ کرے تو اس کے جسم کے اندر جوئیں پیدا ہو جائے گی، اگر یہ کچھ عرصے تک زندہ رہتی ہے تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ یہ اپنا حسن کھو دے گی، اور یہ حیض والی اور کئی گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تم سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کے لیے کرتی ہے اور نہ تم کو تبھی مجبوری کی بنا پر چاہتی ہے، یہ تمہارے لیے اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی محبت سچی ہے۔ اگر یہ تمہیں بات کسی اور بندے کے لیے ساتھ چلی جائے گی تو یہ اس کو بھی تمہاری طرح سمجھے گی، اس لیے اس کی قیمت 2 گٹھلیاں ہیں۔ میں اس کی قیمت سے بھی کم ایک ایسی باندھی کو خرید سکتا ہوں جو تمہاری باندھی سے کم قیمت پر مل سکتی ہے، جو خصوصی طور پر عمدہ قسم کے کافور سے بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنا لب مبارک نمک کے اندر ملائے تو
وہ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی آواز دے کر کسی مرد کو پکارے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر سورج کو اشارہ کر دے تو سورج کی روشنی بھی اس کے آگے مدھم ہو جائے گی۔ اگر یہ رات کو ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے گی۔ اگر یہ اپنے پوشاک زیوروں سے آفاق کا سامنا کرے تو وہ بھی اس کی وجہ سے آرستہ نظر آ جائے گا۔ اس نے مشک اور زعفران کے باغوں سے جنم لیا ہے اور اس نے جنت کا پانی پیا ہے جو آپ سے بھی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گی اور اس کی محبت کسی اور کے لیے نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسی عورت بہتر ہے یا تمہاری لونڈی بہتر ہے؟ آقا نے جواب دیا، جس کی تم نے کافی تعریفیں کی ہیں، بلا شک یہ کافی زیادہ بڑی قیمت کی حقدار ہے۔ تو پھر حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے اور اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ تو پھر آقا نے پوچھا کہ اللہ ہم پر رحم کرے، آپ ہمیں اس عورت کی قیمت بتا دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑا آسان ہے، تم رات کو اپنا ایک وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکال کر عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤ، اور اس وقت کے اندر اپنے رب کے لیے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے کھانے میں سے غریبوں کو بھی دے دیا کرو تاکہ غریبوں کی بھی ضرورت پوری ہو سکے، اور اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر محروم کرو۔ راستے میں سے روڈ یا گندگی کو صاف کر دیا کرو تاکہ راستہ صاف رہے، اور دنیا سے رتبہ اور واسطہ توڑ دو اور اپنا وسیلہ صرف اللہ کی ذات کو بنا لو اور اس سے ہی امید رکھو۔ اس دنیا میں تم عزت کے ساتھ رہو گے اور قیامت والے دن بھی عزت کے ساتھ اٹھو گے اور جنت کے اندر دائم طور پر ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور وہاں پر آپ کو یہ عورت جس کی خصوصیات میں نے بتائی ہے حور کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ پھر آقا نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم نے سنا جو اس شیخ صاحب نے فرمایا ہے، کیا لگتا ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ تو لونڈی نے کہا، بالکل سچ ہے۔ تو ان کے آقا نے لونڈی سے کہا، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج سے تم اپنی جیسی مرضی جینا چاہتی جی سکتی ہو، اور فلاں جو میرے جائیداد ہے وہ میں نے تمہیں نام کر دیا ہے، اور وہاں پر جتنی بھی نوکر چاکر ٹھہرے ہوئے تھے آقا نے ان سے بھی کہا، تم بھی میری طرف سے آزاد ہو، اور جتنی بھی جائیداد ہے میں نے تمہیں تمہارے نام کر دی ہے۔ اب اس گھر کے علاوہ باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقے طور پر دے دیا ہے۔ اس کے سامنے ایک پردہ نما کپڑا لٹکا ہوا تھا جو کافی موٹا تھا۔ اس نے اس کپڑے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ وہاں پر جو لونڈی ٹھہری ہوئی تھی اس نے کہا کہ آقا میری بھی تمہارے بغیر زندگی نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے بھی موٹا کپڑا اٹھا لیا اور اس کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اپنے آقا کے ساتھ چل پڑی۔ پھر وہاں پر حضرت مالک بن دانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو الوداع کہا اور اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔
लौंडी और इसका आका काफी अरसे तक इकट्ठा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि कुछ अरसा बाद इनकी मौत वाक़ई हो गई और ये इस हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। आका ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में सदक़े कर दिया और इसे बाबरकत औलिया इकराम की वजह से अल्लाह की राह का रास्ता मिला और इसने अपना सब कुछ कुर्बान करके परवरदिगार की राह को चुना और इस हालत में मौत को गले लगा लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया ही ख़त्म होने वाली है और कुछ ही दिनों में हम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, पर लोगों ने इसको अपना घर बना लिया है, जबकि ये घर और ये जगह और ये दुनिया भी हमेशा नहीं रहने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लज्जत ही है, जबकि आप इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान अंदर डाले गए हो। अगर आप इस इम्तिहान में फेल हो जाएं तो नाकामी आपका मुक़द्दर होगी। अगर आप अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान करते हो तो फिर आप कामयाब हो जाओगे और दुनिया व आखिरत आपकी दोनों संवर जाएगी। क्यों ना कि हम लोग बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और वही हमारा रब है जो हम सब का रब है। बेशक वो बहुत ही बड़ा बुजुर्गी वाला है और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज का ये हमारा वाक़या आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।